ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجانا وسيدنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین دی پاکیزہ مقدس و مطہر بابرکت لالعیب بے عیب کلام مجید فرقان حمید برہان رشید وچوں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 دی ایک آیت مبارکہ دا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. سبحان اللہ. دعا فرماؤ اللہ رب العالمین مجھنا چیز نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العالمین سنو سب نو حق سنن سمجھن قبول کرن اور اس کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسلامی سال دا 10واں ماہ مبارک ماہ شوال المکرم
جس کا اج پہلا جمعۃ المبارک ہے، جس کے اندر تسی اور میں حاضر ہاں۔ پچھلے جمعۃ المبارک تے آپ حضرات کے سامنے عرض کیتا سی کہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک ذکر الہی دی فضیلت اور اس دا درجہ اور مرتبہ کی ہے، اس کے متعلق عرض کرنی سی، لیکن کچھ دوستاں دی توجہ دلان دی وجہ نال میں اج دے جمعے تے ایک نواں موضوع عرض کر رہا ہوں، ذکر الہی والا موضوع انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک تے میں عرض کرنا ہے۔ اج دے جمعے دی اس مختصر کڑی دے اندر انشاءاللہ العزیز دعا دی فضیلت کی ہے اور نماز تو بعد دعا منگن دا حکم کی ہے، اور اجتماعی دعا یعنی کٹھیاں ہو کے مسلمانہ دا دعا کرنا، اس کا ثبوت کی ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع تے چند گزارشات اور انہاں دے ثبوت قرآن و احادیث وچوں آپ حضرات کی خدمت دے اندر پیش کراں گا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ تہاڈی میری سب دی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے بندے تیرے کو سوال کرتے نے، میرے بارے پوچھتے نے، تو اللہ فرماندہ ہے فَإِنِّي قریب، میں تواڈے قریب ہاں۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے اے میرے محبوب میرے بندے تواڈے کولو سوال کرتے نے، پوچھتے نے، کدے بارے؟ میرے بارے، عنی رب دے بارے یعنی پوچھتے نے، تو اللہ فرما رہا ہے پیارے محبوب انہاں نو فرما دیو انی قریب، میں تواڈے نیڑے ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن پاک دی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرن والا جدوں بھی دعا کردا ہے اللہ فرماندہ ہے میں اس دی دعا قبول فرمانا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مطلقاً فرمایا ہے کہ دعا کرن والا جدوں بھی دعا کردا ہے، اذا دعان جدوں بھی دعا کرنے والا دعا کرے، اجیب دعوت، اللہ فرماندہ ہے میں اس کی دعا نو قبول فرمانا۔ سبحان اللہ۔ آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العالمین نے کتے نہیں فرمایا کہ فلاں وقت دعا کرو تے میں قبول کرانگا، فلاں وقت کرو تے میں قبول نہیں کرانگا، ایسا نہیں۔ مطلقاً اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جدوں بھی دعا کرے اللہ فرماندہ ہے میں اس کی دعا کو قبول فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ہاں کچھ ایسے مواقع نے، کچھ ایسے مقامات نے جنہاں دی نشاندہی میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر، اپنے فرامین مبارکہ کے اندر فرمائی ہے کہ انہاں وقتاں وچ دعا جلدی قبول ہوندی ہے۔ اتنا ضرور ہے، لیکن اے نہیں فرمایا کہ دعا قبول نہیں فرماندہ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماندہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تے حکم دیندہ ہے کہ میرے کولوں منگو، دعا کرو میں تواڈی دعا قبول کرانگا۔ تو جدو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جدو بھی دعا کرے اللہ فرماندہ ہے میں قبول فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ مطلقاً فرمایا ہے، کوئی قید کوئی پابندی وقت دی نہیں لائی۔ اگر کوئی اپنے کولوں پابندی لاندا ہے
تو وہ قرآن و احادیث سے جھوٹ پہ بنتا ہے. قرآن و حدیث کے اندر ایسا نہیں. اور پھر ایک مخصوص طبقہ ساڈے وچ جو جنم لیندہ ہے، انہاں دے نظریات، انہاں دی سوچ اور فکر قرآن و حدیث تو بالکل مختلف اور الگ تھلگ ہے. کدے تے کہندے نے پہلے تے کہندے سن جی نبیاں ولیاں کولو نہ منگو تے رب کولو منگو. حالانکہ وہ ایک الگ موضوع ہے، اس سے الگ میں انشاءاللہ گفتگو کرانگا کسی وقت. اچھا ہوں بات آئی اللہ تعالیٰ کو منگن دی تے ہوں کدے آندے نے جنازے تو بعد دعا نہ کرو. ہوں تے اتھوں تک کہن لگ پینے کہ جی فرض نماز جڑی تسی پڑھتے ہو نا، آخے اس تو بعد بھی دعا دا کوئی ثبوت نہیں. استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح دے عقائد و نظریات لے کے بیٹھے نے جی نماز تو بعد دعا دا آخے ثبوت کوئی نہیں. اچھا اگر اسی ثبوت پیش کر دینے انہوں نے دیکھو نا طریقہ ہے واردات حملہ کرن دا عقائد دا، مسلمانوں دی عقائد تے حملہ کرن دا طریقہ انہوں دا دیکھو. پہلے تے کہندے نے کہ دعا دا ثبوت ہی کوئی نہیں. اچھا اسی ثبوت پیش کر دینے ہیں، پھر کہیں گے نہیں جی یہ دعاواں کرن دا جڑا حکم ہے نا، یہ صرف تسی ویسے دعاواں پڑھ سکتے ہو، ہاتھ نہیں چک سکتے. ہاتھ چک کے دعا کرن دا ثبوت کوئی نہیں. اچھا جی اسی وہ بھی پیش کر دینے، ہاتھ چکن دا بھی حکم ہے. اچھا پھر اسی وہ پیش پھر کہیں گے نہیں یہ تے ٹھیک ہے، لیکن تسی یہ دسو بھی جی تسی یہ اجتماعی دعا کر دیو نا، یعنی کٹھے ہو کے دعا کر دیو، یہ دا ثبوت کوئی نہیں. ہاں کلیاں کلیاں کے تسی کر سکتے ہو. یعنی کہ مختلف طریقہ، پہلے ایک گل کرنی اس جھوٹیاں پی جانا، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. وہ جی میں پنجابی چاہتے نا من حرامی تے حجتاں ڈھیر. جدوں مننی نہیں گل تے او دے واسطے پھر دلیلاں دی کیڑی لوڑ ہے. تے جنہیں گل مننی ہے نا، ایمان والا بندہ ہے، او دے واسطے قرآن و حدیث وچ ایک دلیل بھی کافی ہے. میں ترتیب بارے انشاءاللہ سارے مسائل آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات کی تھی، ذوق نال کہو نا سبحان اللہ. آپ فرما دینے عاقل نو ایک کافی اتے لوڑ نہیں دفتر دی. اے عاقل نو ایک نکتہ کافی اتے لوڑ نہیں دفتر دی. اے بے عقلانو اثر نہیں کر دیا اتے بند نبی سرور دی. منن والے بندے واسطے کوئی دلیل کافی ہے. جنہیں نہیں مننا، جنہیں قبول نہیں کرنا، انہیں میرے نبی کی گل بھی قبول نہیں کرنی. اپنے اپنے نصیب تے مقدر دی بات. توجہ فرما، میں اپنے موضوع اللہ رب العالمین نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. فرمایا دعا کرنے والا جدوں بھی دعا کردا ہے اللہ فرماندا ہے میں قبول فرما لینا. ہن دعا منگن والے دی مرضی ہے. نماز تو پہلے دعا کرے تاوی قبول ہے، نماز دے وچ دعا کرے تاوی قبول ہے، نماز تو بعد دعا کرے تاوی قبول ہے، نماز جنازہ دے وچ دعا کرے تاوی قبول ہے، نماز جنازہ تو بعد دعا کرے پھر بھی قبول ہے. کیونکہ اللہ نے کوئی شرط نہیں لائی، کوئی قید نہیں
لائی اللہ مطلق نو فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فرمایا دعا کرنے والا جدوں بھی دعا کرے میں قبول فرما لینا ایک آیت مبارکہ تیسی بطور دلیل میں دوسری آیت مبارکہ پیش کرنا ذوق نال کو سبحان اللہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اللہ رب العالمین فرماتا ہے ادعونی استجب لکم میرے کولوں منگو میں تانوں عطا فرماواں گا ادعونی میرے کولوں دعا کرو استجب لکم میں تہاڈی دعا قبول فرماواں گا گویا کہ اللہ نے دعا منگن دا حکم دیتا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر بھی کتے نہیں آیا فلاں ٹائم دعا منگو گے تو قبول کروں گا فلاں ٹائم نہیں کروں گا نہیں مطلقاً فرمایا ادعونی استجب لکم جدوں بھی کوئی فرمایا دعا کرتا ہے میں قبول فرمانا حکم دیتا ہے ادعونی میرے کولوں منگو دعا کرو استجب لکم میں تہاڈی دعا قبول فرماواں گا اگی اللہ رب العالمین نے ایک بڑی تنبیہ دے طور تے بات فرمائی ہے فرمائے ان الذین یستکبرون عن عبادتی جڑے لوگ میرے کولوں دعا کرن تو تکبر کرتے ہیں نہیں منگتے سیدخلون جہنم داخرین اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میں انہاں نوں جہنم وچ داخل کراں گا جڑے میرے کول دعا نہیں کرتے کتنی سختی فرمائی اللہ اس آیت مبارکہ دی اندر لفظ ہے عبادت یستکبرون عن عبادتی لفظ عبادت تو مراد تھے دعا ہے تمام مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے عبادت تو مراد کی ہے دعا ہے پتہ لگا دعا خود ایک عبادت ہے دعا کی ہے عبادت ہے اور باقاعدہ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے دعاواں والے باب کے اندر امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک لے کے آئے نے اور جناب والا فرماندے نے ذوق نال کہو نا سبحان اللہ اس حدیث پاک نو روایت کرنے والے جناب حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرماندے نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ فرمایا دعا خود ایک عبادت ہے تو حدیث مبارکہ نال بھی ثابت ہویا اور قرآن پاک دی آیت مبارکہ نال بھی دعا کی ہے عبادت ہے دعا کی ہے عبادت ہے عبادت کرن تو اگر کوئی منع کرے تو پھر وہ کیوں بنتا ہے پہ سمجھو اللہ دی عبادت کرن تو منع کرنے والا صرف اور صرف شیطان ہے دوجا کوئی نہیں ایمان والا بندہ نہیں ہو سکتا مومن بندہ کبھی عبادت تو روکدا نہیں عبادت تو ڈکدا نہیں تو اللہ نے بھی فرمایا اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا دعا عبادت ہے اے حدیث بیان کر کے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کہ دعا عبادت ہے فرماندے نے ھذا حدیث حسن صحیح اے حدیث صحیح ہے یعنی صحیح حدیث نال بات ثابت ہے اس باب دے اندر انہوں نے دوسری حدیث پاک بیان فرمائی جس نو روایت کرنے والے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا اللہ کو دعا نہیں کرتا اللہ کو منگدا نہیں سوال نہیں کرتا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغضب علی اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے
چونکہ اللہ منگن دا حکم دیتا ہے تو اللہ کو منگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اس واسطے ایک بہت بڑی ایک تھے سمجھن والی یہ بات ہے کہ دعا دیکھو کتنی بڑی، پھر کئی احادیث مبارکہ اس سے موجود نے، کتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، جامع ترمذی اور ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک۔ کتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء افضل العبادہ، فرمایا دعا ساریاں عبادتاں تو افضل ہے۔ کتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، فرمایا دعا مومن دا ہتھیار ہے، دعا مومن دا ہتھیار ہے۔ یعنی بے شمار حدیث مبارکہ اس تے جناب والا موجود نے دعا دی فضیلت ہے کہ کتنی اس دی فضیلت اور کتنا درجہ ہے۔ یہ ایک مزید حدیث پاک میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں جامع ترمذی شریف وچوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے دعا فرمائی باقاعدہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا کرتے سن اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع، میرے آقا دعا کریا کرتے سن یا اللہ ایسے علم کو لوں میں تیری پناہ منگدا جڑا نفع نہ دے۔ علم او اچھا ہے، علم او بہتر ہے کہ جڑا علم بندے نو نفع پہنچا ہے، نفع پہنچان علم نافع۔ دعا کرنی چاہیے، میرے آقا دعا فرماندے سن یا اللہ مینو علم نافع عطا فرما، نفع یعنی فائدہ دین والا علم، فائدہ دین والا علم ہونا چاہیے۔ وہ کیسا علم ہے جڑا اللہ دی عبادت تو روکے، اللہ کو دعا کرن تو روکے، کیسا علم ہے۔ لیکن ایک مخصوص طبقہ، جس طرح میں پہلے بھی اشارت نے بات عرض کر چکے ہیں، انہوں نے اس بات کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، ہر نیک کام ایدا ثبوت کوئی نہیں، اے کتے نہیں لکھیا، اے کتے نہیں آیا، صرف انہوں دی ذمہ داری ہے دسو یہ کیڑی دین دی خدمت ہے۔ یہ کوئی دین دی خدمت نہیں لوگوں گمراہ کرنا، لوگوں غلط رستے تے لگانا، ہے دین دی خدمت نہیں، یہ گمراہی اور بے دینی ہے۔ دین دی خدمت ہے کہ تو دین پڑھ اور ایسا دعا کر اللہ ایسا علم عطا فرما جڑا نفع دین والا علم ہوئے۔ اچھا احباب گرامی، جس طرح میں شروع عرض کیتا کہ پہلا انہوں دا سوال ہے کہ دعا دا ثبوت کوئی نہیں، میں قرآن و حدیث جو بے شمار تانوں دلائل پیش کیتے، 2 آیات قرآنیاں اور پھر اس کے بعد تانوں کئی احادیث مبارکہ پڑھ کے سنائیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی فضیلت اتنی بیان فرمائی کہ دعا کرن دا یہ فائدہ، دعا کرن دا یہ فائدہ۔ اگلی بات انہوں دا جڑا طریقہ ہے واردات ہے مخصوص طبقے دا جڑے دعا تو منع کر دینے ہوئے آن دینے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن جڑی تسی اے نماز تو بعد دعا کر دیو نا بالخصوص فرضاں تو بعد، ایدہ کتے ثبوت نہیں، باقی تیسی مندیاں دعا دی فضیلت ہے۔ حالانکہ احادیث مبارکہ میں کہ تنوں پڑھ کے سنانا فرضاں تو بعد دعا کرن دا بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثبوت ہے۔ میرے آقا کریم نے خود دعا منگن دا حکم دیتا ہے فرضاں تو بعد، نماز فرض ہوئے اس تو بعد بھی دعا کرن دا ثبوت ہے، نماز واجب ہوئے اس تو بعد بھی دعا کرن دا ثبوت ہے، نماز نفل ہوئے اس تو بعد بھی دعا کرن دا ثبوت ہے۔ سب تو پہلے میں حوالہ پیش کرن لگا، قرآن پاک دی تفسیر ہے، لکھن والے جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد بھائی اور صحابی رسول نے، اور او میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے منظور نظر صحابی دے آپ دے چچا زاد بھائی نے، جنہ دے بارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی ہے یا اللہ انہوں قرآن دا علم عطا فرما۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ انہاں دی فضیلت تے موجود، یا اللہ انہوں قرآن دا علم عطا فرما۔ او حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمانداری نال دسو جدے بارے میرے مصطفیٰ دعا فرمائی ہوئے کہ یا اللہ دین دا علم عطا انہوں قرآن دا علم عطا فرما، جدے بارے میرے مصطفیٰ کریم دعا فرمائی ہوئے وہ کہنا کہ قرآن دا علم جانن والا ہوگا۔
اے انہاں دی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دی تفسیر ہے، اصل عربی زبان دے اندر ہے۔ قرآن پاک دی سورہ مبارکہ ہے سورہ علم نشرہ، اس دی آیت مبارکہ آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے، ذوق نال کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ اس آیت مبارکہ دی تفسیر کر دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَانْصَبْ فِي الدُّعَاءِ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں جدو تو فرض نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں، من الصلاۃ المکتوبہ، مکتوبہ نماز فرض نو کہندے نے، فرض نماز پڑھ کے فرمایا جدو تو فارغ ہو جائیں اللہ فرماندا ہے فانصب فی الدعاء، دعا دے اندر خوب کوشش کر، یعنی صدق کے دل دے نال ذوق شوق دے نال دعا کر۔ فانصب فی الدعاء، دعا دے اندر خوب کوشش کر جدو تو فرض نماز پڑھ لیں۔ دوسرا حوالہ پیش کرن لگا فرض نماز تو بعد دعا کرن دا، اے تفسیر جلالین امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اور امام جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ، دو عظیم قرآن پاک دے مفسر جنہاں نے مل کے قرآن پاک دی یہ تفسیر جدا نام تفسیر جلالین ہے، اس دے اندر جناب والا، اور میں کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں فتاوی رضویہ شریف دے اندر میرے اعلیٰ حضرت بھی اس بات نو لکھیا ہے، اور امام شورانی عبدالوہاب شورانی رحمت اللہ علیہ مصر دے محدث اپنی کتاب المیزان الکبریٰ دے اندر لکھ دے نے کہ جلال الدین سیوطی او بندہ ہے جنہوں جاگ دیاں 75 واری میرے مصطفیٰ کریم دی زیارت نصیب ہوئی ہے، خواب وچ نہیں، نیند عالم وچ نہیں، جاگ دیاں 75 واری میرے نبی دی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ قرآن پاک دی تفسیر کر دیں اسی آیت مبارکہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اس آیت مبارکہ دی تفسیر کر دیں عربی دے اندر، قرآن پاک دی تفسیر ہے، فرماندے نے التعب فی الدعاء، جدو نماز تو فارغ ہو جائیں پھر دعا وچ مشغول ہو جا، فَإِنَّ الدُّعَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ مُسْتَجَابَةٌ، کیونکہ نماز تو بعد اللہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے، نماز تو بعد اللہ ضرور دعا فرمایا، جدو تو نماز پڑھ لیں تو پھر دعا چ مشغول ہو جا، دونوں ذوق نال بول سبحان اللہ۔ اگلا حوالہ پیش کرن لگا جامع ترمذی شریف سے آستہ دی معتبر کتاب، اس دے اندر جناب والا حدیث مبارکہ ہے جس نو روایت کرنے والے جناب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ کے جدو فارغ ہوندے سن، سلام پھیر دے سن جدو میرے مصطفیٰ کریم، فرماندے نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ينصرف من صلاتہ، میرے آقا جدو نماز پڑھ کے اپنا چہرہ مبارک پھیر دے سن، میرے آقا 3 مرتبہ استغفار کر دے سن، استغفر 3 مرات، 3 مرتبہ میرے آقا استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے فرما کے میرے آقا پھر دعا کر دے سن، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرت
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے اے حدیث پاک جویں جامع ترمذی دے اندر ہے ایویں حدیث پاک ابو داؤد دے اندر بھی ہے یہی حدیث پاک نسائی شریف دے اندر بھی ہے یہی حدیث پاک ابن ماجہ شریف دے اندر بھی ہے یہی حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل دے اندر بھی ہے یہی حدیث پاک دارمی شریف دے اندر بھی ہے جناب والا حضرت یہی حدیث پاک مسلم شریف دے اندر بھی ہے اتنی حدیث دیا کتاباں وچ حدیث ہے حضرت جناب ثوبان فرماندے میرے آقا کریم ہر نماز کے بعد دعا کرتے فرض نماز پڑھ کے میرے آقا دعا فرماندے سن اللہم انت السلام و منک السلام مسلمان دعا کر دیں کہ نہیں کر دیں اسی نماز تو بعد فرضاں تو بعد ہی عموماً میری تے عادت ہے میں یہی دعا کرنا کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے اس حدیث پاک نو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی روایت کیتا ہے اور اس سے حدیث پاک نو اس سے صفحہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے ام المومنین صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی روایت فرمایا ہے اچھا یہ حدیث پاک حضرت ثوبان علی لکھ کے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ھذا حدیث صحیح حدیث صحیح ہے کوئی یہ نہ کہے نا کہ بھئی ضعیف حدیث ہے پھر اتنی کتاباں دی اندر مسلم ہو گئی ترمذی ہو گئی ابو داؤد ہو گئی ابن ماجہ ہو گئی نسائی ہو گئی مشکات ہو گئی مسند احمد بن حنبل ہو گئی دارمی شریف ہو گئی اتنی کتاباں میں حدیث پاک موجود ہے اس تو کی ثابت ہویا نماز تو بعد دعا منگنا یہ صرف جائز نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کریم دی سنت مبارکہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے ایتھے ہی جناب والا اگلے صفحے تے حدیث پاک ہے امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عادت مبارکہ سی نماز پڑھا کے آپ سجے پاسے یا کھبے پاسے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیں یعنی مقتدیاں آل صحابہ کنڈ کر کے نہیں پشت مبارک کر کے نہیں بلکہ چہرہ مبارک آپ اپنا سجے پاسے یا کھبے پاسے جدھر ضرورت ہوتی سی پھیر لیں سن اس حدیث کے تحت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہن بھی امام نو اجازت ہے دل کرے تے سجے پاسے منہ پھیر لے تے دل کرے کھبے پاسے ہن عموماً تسی ویندے ہو امام سجے پاسے منہ پھیردا کیوں اس واسطے سجا پاسا افضل ہے کھبے پاسے بھی منہ پھیر لوے تو کوئی حرج نہیں جائز ہے سجا پاسا صرف افضل ہے اس بنا تے سجے پاسے یہ حدیث لکھ کے بھی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں ھذا حدیث حسن فرماندے ہیں اے حدیث بھی حسن ہے صحیح حدیث ہے اونچی کو سبحان اللہ احباب گرامی اسی طرح جناب والا مزید ایک حوالہ سماعت فرماؤ فرض نماز تو بعد دعا کرن دے ثبوت دے بارے بالخصوص ایک میں حوالہ بڑا پیش کرن لگا اس سے جامع ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 619 تے اے حدیث مبارکہ ہے ذوق نال کہو نا سبحان اللہ جامع ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 600 تے کنا عرض کیتا ہے 19 حدیث پاک دے راوی نے جناب حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کی گئی ای الدعاء اسمع یا رسول اللہ کڑے ویلے اللہ تعالیٰ چھیتی دعا قبول فرماندا ہے او دسو نو وقت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وقت نے جنہ وقتاں وچ اللہ جلدی دعا قبول فرما لیندا ہے فرمایا جوف اللیل الاخرہ و دبر الصلاۃ المکتوبہ میرے آقا فرماندے نے 2 وقت نے جدوں دعا اللہ جلدی قبول فرما لیندا ہے ایک فرمایا رات دے پچھلے پہر کیڑا وقت رات دا پچھلا پہر
جنہوں عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بول کے دسیا آپ فرماندے نے پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز بخشش منگن والے اتی کھلا ہے دروازہ ایسے جناب والا ایسے وقت دے بارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دا جدوں پچھلا پیر ہوندا ہے یعنی سرگی دا ویلا نماز تہجد دا ویلا میرے آقا فرماندے نے اودوں بھی اللہ تعالی ضرور دعا قبول فرماندا ہے تے جلدی قبول فرماندا ہے دوسرا جملہ میرے آقا فرماندے نے دبر الصلوات المکتوبات فرمایا فرض نماز تو بعد بھی دعا اللہ چھتی قبول فرماندا ہے دبر الصلوات المکتوبات فرمایا فرض نمازاں تو بعد کیڑا وقت اور اساں اہل سنت و جماعت دا طریقہ اسی ہر فرض نماز تو بعد ضرور دعا کرنے ہیں یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے حکم ہے اس ویلے اللہ دعا چھیتی قبول فرما دیتا ہے کہ بیلی آندھیں یہ دا ثبوت ہی کوئی نہیں بڑے دکھ دی بات ہے سوچنا چاہیے ہے انہوں نے یہ نہیں پتہ کسے گل دا بندہ پوچھ لے کسے ایک پتہ نہیں دوسرا پھر گمراہی پھیلانی خیر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے پچھلے پہر اور فرض نماز تو بعد دعا اللہ جلدی قبول فرما لیندہ ہے اے حدیث لکھ کے بھی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے ھذا حدیث حسن اے صحیح حدیث ہے اللہ اکبر اس تو ثابت ہو یا دعا منگن دا بھی قرآن و حدیث میں ثبوت ہے فرض نماز تو بعد دعا منگن دا بھی یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث مبارکہ اور قرآن پاک دی آیت مبارکہ میں پہلے پیش کر چکے ہیں دو حوالے تفسیر ابن عباس اور تفسیر جلال دیگر کئی تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے اسی آیت مبارکہ دیتا حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے فرض نماز تو بعد دعا خوب کوشش کر یہ تھی اللہ دا بھی حکم ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی ذوق نال بولنا سبحان اللہ ایک مزید انہوں دا ایک جناب اگلا جڑا حربہ ہے پھیرے کہن گے پہلے تو کہندے نا دعا ثبوت کوئی نہیں ثبوت ہو گیا جی نماز تو بعد کوئی نہیں نماز تو بعد بھی ہو گیا انجی جڑا تسی اونج زبانی دعا کر لو جڑا ہاتھ چک کے تسی دعا کر دے انہوں ایدہ کتے ثبوت نہیں لو جی میں ایدہ بھی حوالہ پیش کرن لگا کہ نماز تو بعد ہاتھ چک کے دعا کرن دا ثبوت نعرہ تکبیر اللہ اکبر اے صالح یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی بخاری شریف پڑھن لگا ذوق نال بول سبحان اللہ اے بخاری شریف دی جلد نمبر اول ہے اور اس کے اندر کئی مقامات تھے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ثابت دعا منگن ویلے ہاتھ چکنا مثال دے طور تے میں نماز استسقاء دا واقعہ بیان فرمایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نماز استسقاء یعنی بارش منگن دی دعا اس دے اندر لفظ موجود نے فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدئی میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے دو میں ہاتھ مبارک اٹھا لے
یہ صفحہ نمبر جلد اول دے صفحہ نمبر 440 441 442 اگے جناب والا صفحہ نمبر 447، یعنی کئی احادیث مبارکہ اس موضوع تے موجود نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرن لگے ہاتھ مبارک اٹھاندے سن۔ اچھا اسی طرح اتنے ایک بات اور بھی سماعت فرماؤ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں دی ایک اور خصوصیت میں عرض کرن لگا۔ بخاری شریف دے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک باب بنیا ہے، باب رفع الایدی فی الدعاء، دعا دے وقت ہاتھ چکنا، پورا باب بنیا ہے اور اس کے تحت کئی ساری حدیث مبارکہ لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح جناب والا جامع ترمذی شریف دے اندر، جامع ترمذی دے اندر جناب والا باقاعدہ انہوں نے بھی باب بنے ہیں، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 569 ہے، باب ما جاء فی رفع الایدی عند الدعاء، دعا دے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا، پورا باب بنے ہیں اور اس کے تحت حدیث مبارکہ لے کے آنے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمائی ہے، فرماندے نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدوں دعا واسطے اپنے ہاتھ مبارک اٹھاندے سن تو پھر میرے آقا ایویں واپس نہیں سن لے آندے بلکہ ہاتھ اپنے چہرہ مبارک تے پھیر دے سن۔ اور اس تے ابو داؤد شریف دے اندر بہت ساری حدیث مبارکہ نے دعا مانگ کے تے ہاتھ چہرے تے پھیرنا، ذوق نال کہو نا سبحان اللہ۔ اے جناب والا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت ہے، اسی طرح حضرت مالک بن یسار کو روایت ہے، اور جناب والا اتھوں تک حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قال المسألۃ ان ترفع یدیک حذو منکبیک و نحوہما، میرے آقا کریم دعا فرماندے سن تے آپ اپنے دعا دے وقت ہاتھ مبارک کندھیاں دے برابر اٹھاندے سن، کتوں تک؟ کندھیاں دے برابر فرماندے نے، یا پھر گلا مبارک اس دے برابر ہاتھ اٹھاندے سن۔ اور بخاری شریف دے اندر ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی، حضرت انس روایت کیتا ہے بخاری شریف ہے، فرماندے نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمان لگے اتنے ہاتھ مبارک بلند فرماندے سن کہ اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بغلاں مبارکاں دی سفیدی دیکھ لیندے سن۔ جسم دے جڑے زائد بال ہوندے نا جنہاں دے کٹن دا حکم ہے منہ زیر ناف یا بغلاں دے، یہ تیرے میرے ہوندے نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بھی پاک سن، آپ دیاں بغلاں مبارکاں سفید سن، خوشبو ہوندی سی، تیری میری بغل وچ بدبو ہے تے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بغل مبارک وچ بھی خوشبو ہے۔ یہ جسم دے زائد بال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نہیں سن، سفیدی صحابہ دے سفیدی، اسا بغلاں مبارکاں دی سفیدی دیکھ لیندے سن، اتنے ہاتھ مبارک میرے آقا بلند فرماندے سن۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کی روایت جڑی فرماندے نا، فرماندے نے کہ دعا اس طرح کرو کہ ہتھاں دیاں جڑیاں ہتھیلیاں اے آسمان وال ہون، ہتھاں دیاں ہتھیلیاں، فرمایا ہتھیلیاں ولوں دعا کرو، پشت ولوں انج دعا نہ کرو، ہتھیلیاں ولوں دعا کرو، ہتھاں دیاں ہتھیلیاں آسمان وال ہون۔ اور حدیث پاک چاہتا ہے جس طرح نماز پڑھن واسطے ساڈا قبلہ خانہ کعبہ ہے نا، نماز دا قبلہ خانہ کعبہ ہے، یہ فرمایا دعا دا قبلہ آسمان ہے، دعا دا قبلہ جی ہاتھ چکن دی لوڑ ہی نہیں سی تے پھر اے کیوں کیا گیا دعا دا قبلہ آسمان ہے؟ پتہ لگا دعا کرنا بھی ثابت، نماز تو بعد دعا کرنا ثابت،
اور نماز وچ ہاتھ چکنا بھی ثابت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے۔ خیر تو حدیث مبارکہ میں جس طرح پورا باب جامع ترمذی شریف اور بخاری شریف جو پیش کیتا ہے کہ انہاں محدثین کرام نے باقاعدہ امام بخاری اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا وچ ہاتھ چکن تے باقاعدہ ایک باب ایک چیپٹر پورا قائم کیتا ہے۔ اگلی بات سماعت فرماؤ، ذوق نال کہو سبحان اللہ۔ اسے جناب والا جامع ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 643، ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرما دینے، آپ فرما دینے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما سفرا۔ حضرت سلمان فارسی فرما دیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا تے کرم والا ہے۔ فرمایا جدو کوئی بندہ دعا واسطے اپنے ہاتھ اٹھاندا ہے میرے آقا فرماندے نے اللہ فرماندا ہے مینوں ہن حیا ہوندی ہے کہ میں بندے دے ہاتھ خالی واپس لوٹاواں۔ جدو بندہ اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ چکدا ہے تے اللہ آندا ہے مینوں حیا ہوندی کہ میں بندے دے ہن خالی ہاتھ واپس لوٹاواں۔ اللہ خالی نہیں اپنی رحمتاں نال بھر کے واپس کردا ہے۔ تسی کسی عام بندے دے تسی ویکھیا کوئی فقیر کوئی منگن والا کسی دروازے تے جائے نا تے خالی واپس آ جائے، اے او دی گھر والے دی سخاوت دی نشانی نہیں، ٹھیک ہے نا، اسے جو دی عزت وقار نہیں۔ خالی اگر کسی دے دروازے تو کوئی آ جائے سوالی اس دی عزت نہیں تے پھر اللہ تعالیٰ تے خالق و مالک ہے، اتھے کیویں ایسا ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا فرماندے نہیں اللہ حیا والا اور کرم والا ہے۔ اللہ دی بارگاہ جدو بندہ ہاتھ چکدا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دے ہاتھ خالی واپس لٹاندا۔ تو یہ حدیث پاک کی دسنی پئی ہاتھ چک کے دعا کرنی چاہیے یا اویں دنیا داراں اگے تو جانا ہے منگنا ہے تے ہاتھ کی چولیاں بھی اڈ لینا ہے کہ اللہ دی بارگاہ چاہنا ہے ہاتھ چکن دی بھی لوڑ کوئی نہیں، ایویں کر لئیے دعا نہیں نہیں، بلکہ دعا مانگ اور نماز تو بعد بھی مانگ تے ہاتھ چک کے مانگ۔ اللہ تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ حکم ہے، ذوق نال بول سبحان اللہ۔ اسے جناب والا جامع ترمذی شریف دی مزید ایک حدیث پاک میں عرض کرن لگا، اللہ اکبر، ذوق نال بول سبحان اللہ۔ اسے جناب والا جامع ترمذی شریف ہے تے جلد نمبر 2 ہے اس دی تے صفحہ نمبر اس دا 663 ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے، ذوق نال بول سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یرفع یدیہ حتی یبدو ابتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام یسأل اللہ مسألۃ الا آتاہا ایاہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں کوئی مومن بندہ دعا واسطے ہاتھ چکدا ہے تے اتنا ہاتھ چکے کہ وہ دیاں بغلاں ظاہر ہو جان۔ میرے آقا فرماندے نے اتنا ہاتھ بلند کر کے جدو بندہ دعا کردہ چکے اس دی عاجزی دی علامت ہے نا، انکساری دی علامت ہے۔ فرمایا اتنا ہاتھ بلند کر کے اللہ دی بارگاہ چ دعا کرے بندہ کہ اس دیاں بغلاں ظاہر ہو جان۔ فرمایا پھر اللہ تعالی دی بارگاہ وچ بندہ جو سوال کردہ ہے اللہ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ یسأل اللہ مسئلہ، فرمایا جو بھی جس شے دا سوال کرتا ہے بشرطے کہ جائز ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماندا ہے۔ اسی طرح جناب والا ابو داؤد شریف
دعا وچ ہاتھ اٹھان دے ثبوت دے اندر ابو داؤد شریف دی ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ، ذوق نال کہو سبحان اللہ۔ اے جڑی میں حدیث پاک پیش کیتی جامع ترمذی شریف وچوں حضرت سلمان فارسی علی ای حدیث پاک ابو داؤد شریف دے اندر بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس علی پیش کیتی وہ بھی جناب والا اسے دے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جڑی میں حدیث پاک پیش کیتی کہ جدوں ہاتھ چکے تے نہ اپنے کندھیاں دے برابر یا گلے دے برابر اتنا جناب والا ہاتھ چکے، یہ بھی حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ دیگر کئی احادیث مبارکہ سے موجود ہے جناب والا حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے آئے نے مزید فرماندے نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دعا فرفع یدیہ مسح وجهه بیدیہ، فرمایا جدو بندہ دعا واسطے ہاتھ چکے تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کر لوے تے پھر اپنے ہاتھ اپنے چہرے تے ملے، کی کرے اپنے ہاتھ اپنے چہرے تے۔ اچھا کئی لوگ نے انج دعا کر دینا، اول تو ہاتھ چک دینا تے جھولی چ ہاتھ رکھ کے، حالانکہ جھولی چ ہاتھ رکھنا کتے بھی ثابت نے دعا دے وچ۔ تین طرح دی حدیث مبارکہ، سینے دے برابر ہاتھ چکنا، کندھیاں دے برابر ہاتھ چکنا تے گلے دے برابر، جس طرح میں پہلے حدیث سنائی ہے۔ اچھا پھر دعا کر کے کئی بندے اتوں ہی دعا کرن اتوں ہی کر دیو نا، ایویں توجہ ہے، انج اتوں ہی انج وہ تھلے ہی روڈ چھڈی تو ساری۔ چہرے تے ہاتھ ملن دا حکم کیوں ہے؟ بندہ خالی ہاتھ اللہ دی بارگاہ چ اٹھاندا ہے تے اللہ اپنی رحمتاں نال ہاتھ بھر دیندا ہے، تو رحمت نو چاہیے اپنے چہرے تے بندہ ملے کہ بندہ تلے روڑ دے وے۔ ایک میں انہوں خطیبانہ کچھ گل کر رہے ہیں اس طرح، مطلب کہ ایک سمجھو پنجابی جس طرح میں گل کر رہے ہیں، رحمت روڑان والی شے نہیں، صرف تمہیں سمجھان واسطے گل کی تو بات کرن دا مقصد ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو بعد چہرے تے ہاتھ ملن دا حکم تاں دیتا ہے کہ تواڈے ہتھاں نو اللہ نے رحمتاں نال بھر چھڈیا ہے تے اے برکتاں والے ہاتھ اپنے چہرے تے مل لو تاکہ اللہ تعالیٰ تواڈے چہرے نو بھی رونق عطا فرما دے۔ آخری مسئلہ میرا اج دے موضوع دا رہ گیا، وہ بھی میں عرض کرنا، یہ بات اتنے ذہن نشین ہوئے۔ کثیر تعداد دے اندر حدیث مبارکہ اس سے موجود نے، بخاری شریف دے اندر دیگر کتب دے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کرن دے وقت بھی ہاتھ چک کے دعا فرمائی ہے۔ صفا مروہ تے حج عمرے والے جدو جاندے نا صفا مروہ تے اوتھے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چک کے دعا فرمائی ہے۔ جس وقت کنکریاں ماریاں جاندیاں نے جمرات نو، جنہوں پنجابی تسی آندے شیطاناں نو کنکریاں مارنا، جمرات نو جدوں کنکریاں مار دینے نے حاجی، اوتھے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ چک کے دعا منگنا ثابت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم دے اندر موجود نے۔ اسی طرح نماز استسقاء جڑی میں حدیث پہلے پیش کر چکیا، بارش دے وقت دعا کرنا اور ہاتھ چک کے دعا کرنا ہے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے۔ اسی طرح سورج گرن جدوں لگے تھی اس وقت بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھی ہے 2 رکعت نفل، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چک کے دعا فرمائی ہے۔ نفل نماز ہے، سورج گرن دی نماز نفل نماز ہے، نفل نماز تو بعد دعا منگنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے۔ تے ہن فرضاں تو انکار کیتی بیٹھے، جے نفل نماز تو بعد دعا منگنا ثابت ہے تے فرض نماز تو بعد دعا منگنا کتنی فضیلت والی بات ہے۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی منگی ہوئی دعا قرآن پاک جدوں پڑھی نا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی منگی ہوئی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تھی، سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 دی آیت ہے، آپ نے کیا سی فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی منگی ہوئی دعا سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 دی آیت مبارکہ ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے دونوں نبیوں دیا دعاواں پڑھ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت واسطے ہاتھ چک کے دعا فرمائی ہے۔ اے مسلم شریف کے اندر حدیث کے
مشکات دے اندر بھی موجود دے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم امت امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. میرے آقا رون لگ پہ. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین نو بھیجا، فرمایا جا میرے محبوب نو پوچھ کی چاہتے ہو. میرے آقا نے فرمایا میری امت بھی فکر ہے. اللہ نے دوبارہ جبریل نو بھیجا، جا اپنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دس دے جا کے اسی تانوں تہاڈی امت دے بارے ضرور راضی کران گے. یہ مسلم شریف کی حدیث کے امت کے بارے تو اس موقع تے بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چک کے دعا کیتی ہے. اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دنیا تو پردہ فرمایا ہے تو عالم نزع دی حالت آخری لمحات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا تو پردہ فرمان تو چند لمحے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادوں بھی ہاتھ چک کے دعا کی تھی اللہم بالرفیق الاعلی. یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے. یعنی کئی سارے ایسے مواقع نے جنہ تے ہاتھ چک کے دعا منگنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے. اور بالخصوص فرضاں تو بعد ہاتھ چک کے دعا کرنا تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً میں تانوں دکھا چکے ہاں، یہ بات عرض کر چکے ہاں. اور جامع ترمذی میں حدیث پڑھی میرے آقا فرمایا فرضاں تو بعد اللہ دعا چھتی قبول فرما لیندا. آخری مسئلہ سماعت فرماؤ. دعا منگنا بھی ثابت تے نماز تو بعد منگنا یہ بھی ثابت، بالخصوص فرضاں تو بعد منگنا یہ بھی ثابت، دعا وچ ہاتھ چکنا بھی ثابت. آخری سوال انہاں لوگاں دا یہ ہے چلو جی فردن تے دعا ہو گئی کلیاں اج تسی اجتماعی کٹھی دعا کر دیو، جمعے دے موقع تے کر دیو، فرض نمازاں تو بعد کر دیو، تسی جناب والا عید دی نماز پڑھ کے پھر کٹھیاں دعا کر دیو. کیا کٹھیاں دعا بھی اجتماعی دعا بھی حضور کو ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ انج ہویا ہوئے صحابہ بھی دعا کیتی ہوئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رل کے کٹھیاں انج دعا کیتی، اجتماعی دعا انہوں کہنے کی آندے بولو اجتماعی دعا. کیا یہ بھی ثابت ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بھی حدیث مبارکہ تو ثابت ہے. پہلا والا پیش کرن لگا جناب والا بخاری شریف دا. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر اس دا 446. ذوق نال بول سبحان اللہ. اس حدیث پاک نو روایت کرنے والے جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرماندے نے جمعے دے موقع تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک شخص کھڑا ہویا. انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، ساڈے جانور ہلاک ہو گئے، بچے ساڈے بھوکے مر گئے، دعا فرماؤ اللہ قحط دور فرما دے تے بارش عطا فرما دے. بخاری شریف کے الفاظ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدئی، میری آقا فوراً اپنے ہاتھ مبارک دعا واسطے اٹھا لے. اچھا تو آڈا ایمان مند ہے کہ حضور ہاتھ چکے ہوں تے صحابہ انج کر کے بیٹھے رہن بس ہی نہیں منگنی تسی آپ ہی منگی جاؤ. تو یار آج ایک عام بندہ اسی بھی کوئی ہوئے نا کوئی موقع تے امام صاحب دعا واسطے ہاتھ چکن نا نال جڑے بیٹھے ہوندے نے وہ بھی کہندے نے یار نہیں اسی بھی نال رل جائیے. ایویں گل تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ ہوئے تے آپ دعا واسطے ہاتھ مبارک اٹھان کی خیال ہے صحابہ بیٹھے رہے ہوں کہ اسی نہیں منگنی تسی آپ ہی منگتے ہو. عقل مندی اس گل حدیث نہ بھی ہوئے تے پھر بھی اجتماعی دعا دا ثبوت ہے. لیکن میں پھر بھی حدیث کا حوالہ پیش کرنا. حضرت انس فرماتے ہیں میرے آقا کریم نے جدوں ہاتھ مبارک اٹھائے ورفع الناس ایدیہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعونا، میرے آقا ہاتھ مبارک اٹھائے سارے صحابہ بھی ہاتھ چک لے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہاتھ مبارک اٹھائے، صحابہ بھی اٹھائے، سارے مجمع نے ہاتھ چک کے دعا کی تھی. صحابہ نے کہ چمپا جتنے بھی بدلی آسمان دے نہیں سی. میرے آقا کریم نے دعا فرما
فرمائی ایسے بخاری دے الفاظ نے میرے آقا اجے منبر شریف تو تلے نہیں اترے صحابہ دن بارش کے قطرے آپ دی داڑھی وچوں گردے اسی ویکھے یہ حدیث پاک بخاری شریف وچ درجنوں مرتبہ آئی ہے حتیٰ کہ ایک مقام تے آندا ہے صحابہ آندے اینی بارش ہوئی کہ ساڈے وچ جڑا تکڑا بندہ سی نا او دے واسطے بھی بارش جو لنگ کے جانا اوکھا ہو گیا اور صرف یہ نہیں گھنٹہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ 15 منٹ بارش نہیں حضرت انس فرماتے ہیں اس دن بھی بارش ہفتے والے دن بھی بارش اگلے اتوار والے دن بھی بارش پیر والے دن بھی بارش منگل نو بھی بارش بدھ بھی جمعرات بھی حتیٰ کہ جمعہ آ گیا اللہ نے آکھیا محبوبہ ہن تو آپے منگی ہے ہٹائیں گا تے ہٹاواں گا نہیں تے پھر ہن ہوندی رہے اے ہوندے ہی کٹھی دعا دے فائدے اگلا جمعہ آ گیا وہ بندہ پھر کھڑا ہویا انہیں آکھیا حضورے والا ہن تے ساڈے مکان بھی گردے پے نے میرے آقا کریم نے اپنی انگلی مبارک اٹھائی انج کر کے انگلی پھیری میرے آقا فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا یا اللہ ساڈے آسے پاسے بارش ہوئے ساڈے اٹھے نہ ہوئے صحابہ دن انج انگلی جتوں تک میرے آقا دی پھری انج بدل چھٹ گیا جنہیں ہے ہی نہیں سی فرماندے مدینہ شریف دھوپ پئی لگدی ہے آسے پاسے جنگلاں وچ کھیتیاں وچ بارش پئی ہوندی ہے اے بخاری شریف ہے جو درجنوں مرتبہ حدیث آئی ہے یہی حدیث مسلم شریف دے اندر بھی آئی ہے یہی حدیث پاک جامع ترمذی دے اندر بھی آئی ہے یہی حدیث پاک مشکات شریف دے اندر بھی آئی ہے یہی حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل دے اندر بھی آئی ہے ذوق نال بول سبحان اللہ اسلام دا مزاج ہی نہیں سمجھے لوگ میں شروع وچ دس چکیا میرے آقا فرمایا جامع ترمذی دی حدیث حضرت نعمان بن بشیر راوی میرے آقا فرمایا الدعاء هو العبادہ دعا عبادت ہے دعا کی ہے تے عبادت کٹھیاں ہو کے کرنی اللہ نو بہت ہی پسند ہے تائیں تے میرے نبی فرمایا کلیاں نماز پڑھو تے ایک دا ثواب ہے جے جماعت نال پڑھو تے پھر 27 دا ثواب ہے کلیاں دعا کرو اور گالے جے رل کے کرو تے اے اجتماعی دعا دا ثبوت نہیں تے اور کی ہے اسلام دا مزاج سمجھو اسی طرح جناب والا مسلم شریف دے اندر حدیث پاک ہے فرمایا جے دے واسطے جس مسلمان میت تے کھڑے ہو کے 40 بندے مغفرت دی دعا کر دین اللہ انہاں دی گواہی موڑدا نہیں قبول فرما کے مرن والے دی بخشش فرما دیتا ہے جنازے والا باب پڑھ دیکھ مسلم شریف پڑھ لے جامع ابو داؤد شریف پڑھ لے تو نہ جد حدیث موجود ہے فرمایا 40 مومن مسلمان جے دے حق وچ گواہی دے دین او دے واسطے مغفرت دی دعا کر دین تے اللہ انہاں دی موڑدا کی مطلب کٹھیاں دعا کیتیاں قبول ہوندی ہے جے دے واسطے انہیں لوگ مغفرت دی دعا کر دین اللہ قبول فرما کے مرن والے دی بخشش فرما دیندا ہے اے تاں کر کے اجتماعی دعا اسی کرنے ہاں اے ثبوت اس گل دا اگلا والا سماعت فرما ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک ہے ذوق نال بول سبحان اللہ ابو داؤد شریف مینوں حکم ہویا سی بھئی تسی اپنا موضوع بیان کرنا جڑا ہے آخر تے 10 منٹ تو صرف لا دینا دعا تے 1 گھنٹے تو بھی زیادہ ہے ذوق نال بول سبحان اللہ ابو داؤد شریف جناب والا جلد نمبر اول ہے تے صفحہ نمبر 432 اس دا ہے نماز استسقاء یعنی بارش واسطے جڑی نماز پڑھی جاندی اس نو کیا جاندا ہے نماز استسقاء میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھائی نماز استسقاء پڑھا کے فصلی بہم رکعتین عبداللہ بن زید صحابی اس حدیث دے راوی نے فصلی بہم رکعتین میرے آقا نے 2 رکعت نماز پڑھائی نماز پڑھا کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورفع یدی فدعا واستقا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چک کے دعا کی ہے صحابہ نے میرے آقا نماز پڑھائی با جماعت ادا کی گئی نماز استسقاء
میرے آقا بعد دعا منگی، نماز نفل ہے، نفل نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہے، تے فرض کے بعد کی خیال ہے؟ پھر میں پہلے عرض کر چکیا صحابہ نے جدو حضور نماز استسقاء پڑھائی، حضور دعا واسطے ہاتھ چکے ہون گے تے وہ صحابہ تو نہیں نہ چکے ہون گے، وہ تھلے ہی رکھ کے بیٹھے رہے ہون گے۔ ہاں اجتماعی دعا دا اور کی تو حوالہ تے ثبوت منگنا ہے؟ بول یار بول سبحان اللہ۔ اور جناب والا بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر اس کا جناب والا اچھی کہہ لو سبحان اللہ، صفحہ نمبر اس کا جناب والا ہے 431 تے 32 تے حدیث پاک، جلد نمبر اول ہے بخاری شریف دی، اس سے حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک دی راویہ نے، آپ فرما دیا نے امرنا ان تخرج، امرنا ان نخرج فنخرج الحیض والعواتق وذوات الخدور، فرما دیا نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید واسطے حکم دیتا کوئی پیچھا نہ رہے، سارے آنے نماز عید واسطے، حتیٰ کہ میرے آقا فرمایا بچیاں بھی آن، پردے دار عورتاں بھی آن، جن عورتاں تے ماہانہ جو نپاکی دے دن ہوندے نے ماہواری دے، فرمایا وہ بھی پیچھا نہ رہن، وہ بھی آن، وہ بھی آن۔ اگے میری آقا فرمایا یعتزلن مصلاہن، جنہ تے نپاکی دے دن نے آن ضرور پر نماز نہ پڑھن۔ یا رسول اللہ پھر آگے کی کرن؟ فرمایا فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، فرمایا نماز تے نہ پڑھن کیونکہ نپاکی دی حالت وچ نے، لیکن فرمایا مسلمانہ دے نال دعا وچ ضرور شریک ہون۔ اے اجتماعی دعا دا ثبوت ای بخاری نال، اے کٹھیاں کے دعا کرن دا ثبوت ای، اے عید دی نماز تو بعد کٹھیاں دعا کرن دا ثبوت ای۔ حضرت جناب ام عطیہ فرماندیاں نے اساں عرض کیتا یا رسول اللہ چونکہ ادوں غربت دا ویلا ہوندا سی، ہر ایک بی بی کول چادر نہیں سی ہوندی تے لین واسطے، تے عرض کیتی گئی یا رسول اللہ جنہ بیبیاں کول چادراں نہیں دوپٹے نہیں او کیویں آن؟ میرے آقا فرمایا اپنے نال دی نو کہے ادھی اپنے سر تے ادھی میرے سر تے، پر پیچھا کوئی نہ رہے، وہ بھی دعا دی اندر شامل ہون، پاویں بچیاں نے پاویں پردہ دار نے پاویں نپاکی دی حالت وچ نے، دعا تو پیچھا وہ بھی نہ رہن۔ پتہ لگا دعا دی اتنی اہمیت ہے، پھر کٹھیاں کے دعا کرن دی اتنی اہمیت ہے، میرے آقا بیبیاں نو حتیٰ کہ نپاکی دی حالت وچ جڑیاں نے انہاں نو بھی فرمایا ضرور شریک ہو۔ اے بخاری جے ہجے آندن جی کٹھیاں جڑی تسی اجتماعی دعا منگ دے کہاں لکھی ہے؟ اے بخاری میں لکھی ہے، پر تو پڑھنا رہا مانا تاں واسطے میں آندھا ہونا بنا عشق مصطفیٰ کے پڑھتے ہیں جو بخاری، بنا عشق مصطفیٰ کے پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ سنی حدیثاں نہیں پڑھ دے جی، یہ تے شعر ہی پڑھ دے نے، حدیثاں تے اسی پڑھنے ہیں، اے حدیثاں کنے پڑھنی ہیں؟ آخری حوالہ پیش کر کے تے اجازت چاہنا میں ذوق نال بول سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بخاری شریف جناب والا جلد نمبر 3 ہے تے صفحہ نمبر اس دا 520 ہے۔ صرف جناب والا اشارہ پیا کرنا، تفصیل اس حدیث پاک دی انشاءاللہ میں آئندہ جمعۃ المبارک کی عرض کرنی ہے، صرف اشارہ پیا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی کہا سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ
یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، فرمایا اللہ دے کچھ فرشتے ایسے نے جڑے بازاراں دی اندر پھردے نے تے لبدے نے جتھے لوگ کٹھے ہو کے اللہ دا ذکر پہ کردے نے، ذکر والیاں محفلاں، ذکر والیاں مجلساں اللہ دے فرشتے تلاش کردے نے۔ میرے آقا فرماندے نے جدوں کسے تھان دے زمین دے انہاں نوں ذکر دی محفل مل جاندی ہے، اللہ دے فرشتے آ کے انہاں وچ شامل ہو جاندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے پھر وہ فرشتے اپنے رحمت والے پراں دے نال پوری محفل تے چھاں کر چھڑدے نے، رحمت والے پراں دے نال پوری محفل تے چھاں کردے نے، سایہ کر دیندے نے۔ جدوں تک محفل رہندی ہے فرشتے وچ رہندے نے، محفل ختم ہوندی ہے تے فرشتے بھی ٹر جاندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے جدوں فرشتے اللہ دی بارگاہ وچ جاندے نے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتےوں کتھوں آئے جے؟ اللہ نو پتہ کوئی نہیں کتھوں آئے، اے بخاری شریف جے اسی بیان کریے نا معراج والا واقعہ، اس وچ واقعات ہوندے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اے کیڑی جگہ ہے، اے کیڑی جگہ ہے، تے جبریل دستے نے تے پھٹے بول پیندے نے جناب۔ او جی حضور کو پتہ نہیں تھا تاں کر کے حضور پوچھیا حضرت جبریل کو، حضور کو پتہ نہیں تھا تاں پوچھیا۔ میں پوچھنا چاہنا اللہ نو بھی پتہ کوئی نہیں سی تاں پوچھدا پیا، اے کتھوں دی دلیل ہے؟ پتہ نہیں سی تاں پوچھیا۔ پوچھ لینا لا علمی کی دلیل۔ ایک بندے نے اپنے پتر نو سکولے پایا نا، تو استاد نے پہلے دنوں الے بے تے پڑھائی نا، تو اگلے دن استاد نے کیا سنا، بچہ ہوں پہلا دن سی کوئی لفظ آوے تے کوئی نہ آوے، گھر گیا تے جا کے ماں نو کہنے لگا میں نہیں پڑھنا اس استاد کو۔ کہندی کیوں پت کی ہویا؟ کہنے لگا لے استاد نو آندا جاندا ہی ککھ نہیں، سارا کچھ تے میرے کول پوچھی جاندا ہے۔ اے حال ہے انہاں لوکاں دا، پوچھ لینا لا علمی کی دلیل نہیں، کدے کدے امتحان واسطے بھی پوچھا جاتا ہے، جی میں استاد شاگرد نو پوچھتا ہے تو اللہ پوچھتا پیا۔ بخاری کہہ رہی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ پوچھتا ہے فرشتیاں کو کتھوں آئے جے، حالانکہ اللہ جاندا ہے کتھوں آئے نے۔ اللہ دے فرشتے جواب دیندے نے یا اللہ تیرے بندے ذکر دی محفل وچ بیٹھے سن اتھوں آ رہے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے دسو میرے بندے کی کردے سن؟ فرشتے آندے نے یا اللہ تیری تسبیح بیان کردے سن، سبحان اللہ پڑھدے سن، الحمدللہ پڑھدے سن، لا الہ الا اللہ پڑھدے سن، تیری پاکی تے کبریائی بیان کردے سن۔ اللہ فرماندا ہے میرے فرشتےو دسو نہ مینوں ویکھیا ہے؟ انہاں بندیاں مینوں ویکھیا ہے؟ فرشتے کہندے نے یا اللہ نہیں۔ اللہ فرماندا ہے جے مینوں ویکھ لین تے پھر کی کرن گے؟ فرشتے آندے نے یا اللہ جے تیری زیارت کر لین، جے تیرا او بندے دیدار کر لین تے پھر ہور زیادہ ذکر کرنا۔ اللہ پھر پوچھتا ہے میرے فرشتے ہوئے دسو کی منگدے سن، کیڑی شے دا سوال کردے سن؟ اللہ نو پتہ ہے، پھر بھی پوچھتا ہے پیا کی منگدے سن؟ فرشتے آندے نے یا اللہ تیرے کولوں تیری جنت طلب کردے سن۔ اللہ فرماندا ہے کیا انہاں جنت ویکھی ہے؟ فرشتے آندے نہیں ویکھی۔ اللہ فرماندا ہے جے جنت ویکھ لین تے پھر فرشتے آندے نے یا اللہ پھر ہور زیادہ طلب کرنا۔ تے اللہ فرماندا ہے دسو ہور کی منگدے سن؟ فرشتے آندے نے یا اللہ تیری جہنم کولوں تیری پناہ منگدے سن۔ اللہ فرماندا ہے کہ کیا انہاں جہنم ویکھی ہے؟ فرشتے آندے نہیں ویکھی۔ اللہ فرماندا ہے جے ویکھ لین تے کی کرنا؟ فرشتے آندے نے یا اللہ جے ویکھ لین تے ہور زیادہ پناہ منگنا۔ اللہ فرماندا ہے اے میرے فرشتیو گواہ ہو جاؤ میں انہاں ساریاں دی بخشش کر چھڈی ہے۔ اللہ فرماندا ہے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اے میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ میں ساریاں دی بخشش، ساریاں دی مغفرت کر چھڈی ہے۔ اس حدیث کے جملہ میرے موضوع نال میں بعد وچ عرض کرنا، حدیث میری مکمل ہو لے اگلا جملہ۔ فرشتے آندے نے یا اللہ
یقول ملکم من ملائکہ فیہم فلان لیس منہم انما جا لحاجت، فرشتے آندے جا اللہ او جڑے محفل وچ ذکر دی بیٹھے سن انہاں وچ ایک بندہ ایسا سی جڑا ذکر واسطے نہیں سی آیا، او تے ویسے کسے کام نو جا رہا سی، اتھوں لنگیا تے انہیں کیا چل میں بھی وچ بہ جانا، وہ سپیشل کرون ذکر دی نیت نال نہیں سی آیا، اتھے ہمیں بہ گیا یا اللہ انہوں بھی بخش چھڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقا بہم جلیسہم، اللہ فرماتا ہے ہاں پاویں ذکر دی نیت نال آیا، پاویں ذکر دی نیت نال نہیں آیا، اللہ فرماتا ہے میں انہوں بھی بخش چھڑیا، کیوں؟ فرمایا ہم الجلساء لا یشقا بہم جلیسہم، فرمایا جڑے ذکر دی محفل وچ بہن والے نے اے اتنے میرے پیارے بندے نے، فرمایا انہاں وچ بہن والا کدے بدبخت ہو نہیں سکتا، انہاں وچ بہن والا کدے بدبخت، سارے ذکر سنن جب کرن تھوڑا ہوندے نے، کئی لنگر واسطے بھی ہوندے نے، ایویں نہیں، پر بخاری کہہ رہی ہے بخشش انہاں دی بھی۔ اچھا ایتھے ہن لفظ آیا میرے موضوع نال جڑا متعلق ہے، حدیث پاک تاں سنائیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتیاں نو پوچھیا نا دسو کہ وہ بندے کی منگدے سن، تے فرشتے آندے نے یا اللہ تیرے کولو تیری جنت منگدے سن، کی منگدے سن؟ جنت منگدے سن۔ اے لفظ موجود نے حدیث پاک دے اندر، یسألونک الجنہ، وہ جنت مانگتے ہیں تجھ سے، یسألو واحد دا سیغہ تے یسألون جمع دا سیغہ، دعا کر دے سن جنت دی کلیاں کلیاں کہ کٹھیاں، یسألون جمع دا سیغہ، کٹھیاں دعا کر دے سن جنت دی، پتہ لگا کٹھیاں جڑی دعا کیتی جائے اور رد ہوندی نہیں، رد ہوندی، تائیں تے حکم نماز پڑھو تے کٹھی، کلیاں کلیاں بھی ہو جاندی پر سوال تھوڑا ہے، کٹھیاں پڑھو تے دعا منگو تے کٹھیاں کلیاں دی پتہ نہیں قبول ہوئے نہ ہوئے، جے کٹھیاں کسے ایک دی قبول ہو گئی وہ دے صدقے سارے حدیث پتہ لگا قرآن و حدیث نال دعا منگنا بھی ثابت ہے، فرض نمازاں تو بعد، واجب تو بعد، نماز عیدین واجب ہے میں اس تو بعد بھی ثابت کیتا، جامع ترمذی وچوں فرض نماز تو بعد بھی ثابت کیتا، بخاری شریف وچوں اور ابو داؤد وچوں نفلی نماز استسقاء تو بعد بھی دعا منگنا ثابت کیتا، دعا منگنا بھی ثابت، نماز فرض ہوئے واجب ہوئے نفل ہوئے اس تو بعد دعا منگنا بھی احادیث نال ثابت ہے، دعا وچ ہاتھ چکنا بھی ثابت ہے، اجتماعی دعا کٹھیاں دعا کرنا یہ بھی تے پیچھے کی رہ گیا، اس واسطے اس بات تے غور کرو، انہاں لوگاں دیاں گلاں چ نہ آیا کرو۔ پھر مزے دی بات ہے ساڈے اہل حدیث دوست جڑے نے وہ انکار کرتے ہیں جی اجتماعی دعا کا کہیں ثبوت نہیں، اے اہل حدیثاں دا عالم ہے، نائد ابو مسعود عبد الجبار سلفی، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت، اے پوری کتاب لکھی، یہ تقریباً کتاب جناب والا 128 صفحیاں تے مشتمل ہے، جے اجتماعی دعا دا ثبوت ہی نہیں تے ایک برکے کالے کیتے سے، پھر میں ہی کہاں گا نا برکے ہی کالے کیتے سے، اس لئے اندر کئی آیات کئی احادیث مبارکہ اور محدثین کرام دی اقوال، آجے میں اپنی تقریر ادھی کیتی پوری نہیں کیتی، وقت اتے ہو گیا ہے میں اس واسطے بس کر دیتی ہے، الحمدللہ اس تے کثیر تعداد کے اندر اور بھی دلائل موجود نے، اس تو پتہ لگا اپنے تھی اپنے رہ بیگانے بھی ہون مان گئے نے ہولی ہولی، انہاں دا عالم پہ لکھ دیا ہے کہ اجتماعی اکٹھیاں دعا پاویں انہاں دے مولوی تقریراں کر دینے کہ کہیں ثبوت نہیں ہے، پر انہاں نو پتہ ہوئے انہاں اپنیاں تے کم از کم میں انہاں اپنیاں کتاباں بھی پڑھا تے انہاں دی بھی میں پڑھا، اے باقاعدہ میں کتاب اس واسطے لائبریری چ رکھی، انہاں دا اپنا عالم پہ لکھدا ہے کہ نماز تو بعد اجتماعی دعا کرنا ثابت ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے تے جنوں اجے بھی تسلی نہیں ہوئی وہ میرے کول پرسنل لگ طور تے ٹائم لا لوے، انشاءاللہ میں حاضر ہاں، جنہیں حوالے کہو گے انشاءاللہ جڑے رہ گئے نے میں اتنے پیش کر سکتا۔